اپوزیشن رہنماؤں کی ان پرٹیکولر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی چیف جسٹس سے ملاقات تو ہوئی، اس سے پہلے خط و کتابت ہو رہی تھی، خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری تھا، لیکن آج جو فیس ٹو فیس ملاقات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی پروڈکٹیو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف شروع دن سے چاہتی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو حکومت ہے ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا کمزور کیا جا سکے اداروں کو، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہی ہے. انہوں نے کتنا بڑا پھوٹ ڈال دیا ہے عدلیہ کے اندر. اب آج ججز بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے لگے ہیں. تو یہ سارا سب کچھ کیا دھرا جو ہے اس حکومت کا ہے، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی کہ جی ان کا یہی خیال تھا کہ ہم یہ آپس میں لڑیں گے اور ہم اپنی حکومت کریں گے. تو یہ جو انہوں نے کمزور کرنا تھا عدلیہ کو، کافی حد تک نقصان پہنچا دیا. چیف جسٹس سے آج ملاقات ہوئی ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور چیف جسٹس نے باتیں تو سنی ہے ہماری، اور ہمارے تحفظات بھی انہوں نے سن لیے، لیکن اب یہ ان کا اپنے ادارے کا بھی مسئلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی احسان ہے یا کوئی پوری یہ پاکستان کے ادارے ہیں، اور جتنے مضبوط ہوں گے ملک کی اتنی زیادہ وہ یوسف صاحب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پر آپ کے تحفظات ہیں، اور ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آئینی بینچ کے سامنے ہے، اور آئینی بینچ نے اس کو سننا ہے. آپ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو ٹیک اپ کیا جائے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو الٹیمیٹلی آئینی بینچ کو کرنا ہے. نہیں، یہ صرف آئینی بینچ کا ایشو نہیں ہے، اور بھی بڑے مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ ججز جو ہے وہ بیل دے دیتے ہیں، اور پنجاب پولیس آ کے دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے. تو اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا نا کہ جو عدلیہ فیصلہ سنا دیتی ہے اور اس کا اس طرح مذاق اڑانا کہ جی آج ضمانت ہو جائے اور اس کے بعد کل پھر گرفتار، پھر ضمانت ہو، پھر گرفتار. تو یہ ایک قسم کا عدلیہ کے عدالتی فیصلوں کے اوپر مذاق ہے. تو یہ تو ان کو اپنا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیونکہ ججز بھی کافی اس صورتحال سے پریشان ہیں، اور وہ کئی دفعہ خطوط لکھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو اگر چیف جسٹس اپنے ججوں کو تحفظ نہیں دے سکیں گے تو پھر عام آدمی کو کیا سوچ رکھے گا. تو دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ سیکوینس آف میٹنگز ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، پھر بار کے نمائندگان گزشتہ روز ملے، آج اپوزیشن کی ملاقات ہو گئی ہے. تو یہ جو سیکوینس چل رہا ہے میٹنگز کا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصلاحات آ رہی ہیں، کوئی نئی ترمیم پارلیمان میں ٹیبل ہونے جا رہی ہے؟ یہ ملاقاتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر چیف جسٹس کو احساس ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو چپکلش ہے یا جو بھی سیاسی مقابلہ ہے اس میں کم از کم سپریم کورٹ فریق نہ ہو، اور اب تک جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا ازالہ ہوتا، اگر وہ یہ سوچ رکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک پارٹی کے ساتھ، دیکھیں جس ملک کے اندر انصاف نہ ملے نا، وہاں انویسٹر بھی نہیں آتا ہے. پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جی یہاں پہ تو عدالتی نظام ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ویسے یوسف زئی صاحب، فرینکلی اسپیکنگ، آپ اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال اٹھاتے تھے نا کہ 8 فروری کے انتخابات جعلی ہیں، پھر اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے، پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو سمجھتے ہیں کہ وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بنے، لیکن آپ ان سے ملاقات ضرور کر رہے ہیں. یعنی حکومت کی لیجیٹمیسی پر بھی سوال ہے، اس کے بعد چیف جسٹس کی بھی اور 26ویں آئینی ترمیم پر بھی، لیکن ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی حل تو پھر ایگزسٹنگ سسٹم سے ہی نکلنا ہے؟ نہیں، لیکن ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہم کیا کریں؟ یہ تو آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں سر. نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا. ہم دیکھیں، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، ہم کوئی جھتا تو نہیں ہے، نہ کوئی مسلح گروپ ہے کہ جا کے اٹیک کر لیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات چیت ہی کریں گے نا. لیکن جو لوگ ہم سے مطالبہ کرتے رہے کہ جی آپ ہم سے بات کریں، ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم بڑی مشکل سے ہم کہتے تھے کہ جی اداروں کو بنائیں، سیاست کو آزاد کریں، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ تمام پارٹیز جو اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی تھی، پیپلز پارٹی، وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی، اور سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے. تو ان حالات میں مطلب یہ کہ اگر ان کا شہباز شریف کی گورنمنٹ اور نون لیگ کی پیپلز پارٹی اس کا اتحادی ہو، ایم کیو ایم اس کا اتحادی ہو، اور وزیر داخلہ جو باہر سے ہو، یہ کبھی آپ نے سنا ہے اس طرح؟
تو معاملات تو دیکھیں نا، اس حکومت کے اپنے اختیارات بھی تو بہت محدود ہیں، لیکن یہ کہ حکومت کرنے کے لیے ہی جو ہے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، نوجوان یوتھ تو سارا جا رہا ہے، اور جو انویسٹر تھے آپ کے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو قرضے لے رہے ہیں، قرضے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور راستہ ہے ہی نہیں۔ ورلڈ بینک کے بارے میں آپ نے جھوٹ غلط بیانی ہو رہی ہے کہ 20 ارب ڈالر کا جو ہے یہاں کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ میرا تو نہیں خیال ہے کہ ورلڈ بینک نے آج تک کبھی کوئی انویسٹمنٹ کی ہو۔ ورلڈ بینک تو یا قرضہ دیتا ہے یا دیکھیں نا یوسف زئی صاحب، ایک آپشن احتجاج کا بھی ہے جس کے لیے آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی چیلنجز تو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملانا اپوزیشن کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی نمبرز ہیں، لیکن ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں۔ پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام فی کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ملاقات مولانا سے ہوئی ہے، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن قابل عمل رہے گا؟ یعنی یہ ممکن ہو پائے گا اتحاد بننا اور پھر مومنٹم بلڈ کرنا، حکومت پر دباؤ بڑھانا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک تو یہ کہ جہاں تک آپ حکومت پہ دباؤ بڑھانے کی بات ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جب اعلان کرتی ہے تو حکومت پورا پاکستان بند کر دیتی ہے، تو اس کا اندازہ تو ہے آپ کو کہ یہ حکومت خوف زدہ ہے اس اپوزیشن سے۔ جہاں تک مولانا کی بات دیکھیں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایشوز کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں، کم سے کم نکات کے اوپر، جیسے ناجائز حکومت ہے اس کے خلاف تحریک چلانا، اس کو گورنمنٹ سے ہٹانا، اس پہ تو ہم سارے متفق ہیں۔ یہ کہ جی فریش الیکشن ہو جائے، اس پہ بھی ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایشوز کم سے کم نکات پہ اتحاد تو ممکن ہے۔ اب جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی مولانا کو ہم حکومت میں شامل کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت میں شامل ہو گئے مولانا تو ان کی جو رئیس وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی آپ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی زیرو ہو رہی ہے۔ اس لیے آج پیپلز پارٹی کے لوگ کسی بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ گورنر نے کہا جی عطا تارڑ جو ہے وہ فارم 47 کے ایم این اے ہیں، اور پنجاب کی جو حکومت بنی ہے فارم 47 کی ہے، یہ تو آپ نے گورنر پنجاب کی باتیں سنی ہوگی۔ پرسوں شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جو اتحاد میں بیٹھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس حکومت کی تو لیجیٹمیسی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات کیجیے، آپ پھر بھی بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم نے اس لیے کیا کہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ تو سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، پھر بھی ہم نے بات چیت کر لی، دیکھ لیا آپ نے۔ اتنا اختیار نہیں تھا کہ ہمارے لوگوں کو جیل میں عمران خان سے ملاقات ہی کرائی جا سکتی، تو جب اتنے اختیارات نہ ہو تو صرف چائے پینے کے لیے تو ہم وقت نہیں نکال سکتے ہیں۔ یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی موجود تھے۔